دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بڑا خوبصورت ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک جوان کو اللہ کے رسول نے دیکھا، فجر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، ظہر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہی نہیں، کھانا بھی اس کا باہر سے آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر مسجد میں، مسجد سے باہر نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کھاتا کماتا نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، وہی اس کا کفیل ہے، وہی اس کو کما کر کے کھلا رہا ہے، یہ اللہ اللہ مسجد میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسجد میں 24 گھنٹہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کما رہا ہے، جو درجہ اس کا ہے اس کے برابر اس کا درجہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے اس کا درجہ گھٹ گیا، اور وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اس کے لیے کما رہا ہے، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے گھر والوں کو کما کر کے کھلائے، اس کا حق ادا کرے، وہ دونوں طرف سے ثواب اٹھا رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا درجہ بڑا ہے جو کما رہا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے اس کے برابر نہیں۔ رات میں آپ کے یہ موبائل ہے، موبائل میں ٹارچ ہوگی، ٹارچ زمین پر مار کر کے آپ دیکھیے گا، کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ موبائل میں ٹارچ ہے، ماریے گا دیوار پر، دیکھیے گا رات میں اٹھ کر کے تو دیوار پر کوئی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ چوٹی سوتی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں کو سمجھایا، اس چوٹی کو پتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اس کے بدلے ابھی کمانا ہے، اس چوٹی کو پتا ہے کہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ رات دن چوٹی نے ایک کیا، اپنی جان بھی بچایا، اپنے جہان کو بھی بچایا۔ جوانوں سے کہا کہ تم اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، خاندان کو بچانا چاہتے ہو، تو چوٹی سے نصیحت پکڑو، رات دن ایک کر کے حلال کماؤ، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا خاندان بھی بچ جائے گا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دارو پیتا نہیں ہے لیکن پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلتا نہیں ہے لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرتا نہیں ہے لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے سمجھایا، بیٹا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے، خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے خراب بن جاؤ گے، گنہگار کے ساتھ بیٹھو گے گنہگار بن جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ گنہگار ہے اپنی جگہ، میں نیککار ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے، سمجھانا ہوگا۔ تو باپ نے کہا بیٹا ڈگروا ہاٹ جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ بیٹے نے جب کھول کر کے دیکھا ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹے نے پیٹی کو کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، وہ صحیح ہے اپنی جگہ، ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ یاد رکھو ایک خراب آدمی پورے خاندان کو سڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی بولا میں اتنا بڑا پیکڑ ہوں، میں نے باپ دادا دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں، اور جب میں رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں۔ میں نے ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا لیکن دارو شراب اسلام میں حرام ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بغل میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ضحاک بن مزاحم، تابعی گزرے ہیں۔ منطق سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، نئے مسلمان رہو گے، دایاں بایاں پیتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا، ایک وقت میں 2 کام، ایک پن 2 کاج۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے 80 کوڑے ماروں گا۔ اب ہاتھ کھینچ لیا، اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، بیکار میں اسلام قبول کر لیا، اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے تلوار نکالا کہ اگر اسلام چھوڑو گے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا انا للہ کی جگہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو۔ کہا باپ دادا نے میری دارو کو چھڑانے کی کوشش کی، میں چھوڑ نہیں سکا،
اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، دارو کی عادت چھوٹ گئی۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، دارو چھوڑ دیتے تھے، اور ہم کلمہ والے کے گھر میں پیدا ہو کر کے دارو پی رہے ہیں، اسلام کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، مسلمان کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ دارو سے خود بھی بچیں گے اور پورے سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ووٹر لسٹ میں ابھی کسی کا نام نہیں ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں۔ جھارکھنڈ میں آدیواسی کی سرکار بن گئی، ہندو مسلمان بھائی چارہ اور مسلمانوں کا مسلکی جھگڑا، اس کو سامنے رکھیے، اور یہ پیغام خوبصورت سا آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے میں 3 پیغام دوں گا، میرے حصے کا جلسہ نکل جائے گا۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں جا کر کے حل ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں، آپ ہمارا برابر ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو سیدھے رانچی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت، اس ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے آدیواسی۔ آدیواسی ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان ہندوستان میں اتنے زیادہ ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ مسلمانوں کی کہیں سرکار نہیں ہے، کسی اسٹیٹ میں سرکار نہیں ہے، لیکن آدیواسی کی سرکار جھارکھنڈ میں بن گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدیواسی قوم کے اندر ایک خوبی ہے، وہ اپنے بڑے کی بات کو مانتی ہے، گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی۔ اور مسلمان قوم کیا ہے؟ یہ منواتی ہے اپنے بڑوں سے، بڑوں کی مانتی نہیں ہے۔ منوانے کے نتیجے میں اس کی کہیں سرکار نہیں ہے، ماننے کے نتیجے میں تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی سرکار بن گئی۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ اور سردار۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ پورنیہ ضلع ہے، پورنیہ ضلع سے پنجاب تک دکھائیے سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا، آپ دکھا نہیں سکتے۔ یہاں سے لے کر پورنیہ سے لے کر کے پنجاب تک دکھائیے، بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور پینٹ پہن کر کے، شرٹ پہن کر کے، جوتا ٹائی لگا کر کے مائک میں بھیک مانگتا ہوا آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ آپ بولیں گے شرم نہیں آتی ہے، ٹیمپو پر بھیک مانگ رہے ہو؟ تو بولے گا کس بات کی شرم، میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ دوسری خوبی آپ دیکھیں گے کہ آپ سردار کو چھوٹی داڑھی ضرور رہے گی، بڑی داڑھی ضرور رہے گی، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی ضرور رہے گی۔ یہاں سے لے کر کے پورنیہ سے لے کر کے پنجاب تک چلے جائیے، ہر سردار کو داڑھی ہوگی، داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، پگڑی ہوگی، پگڑی نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا، اللہ نے ذلت سے اٹھایا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا، اور مسلمانوں نے دین اور دھرم کو ٹھوکروں میں ڈالا، اللہ نے عزت کی چوٹی سے اٹھایا، ذلت کی پستی میں لا کر کے ڈال دیا۔ ابھی آپ پورنیہ چلے جائیے، بغل میں گلاب باغ ہے، یہاں پر ایک قوم ہے، اس کا نام ہے مرواڑی۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مرواڑی کو ترقی ہے۔ جانتے ہیں مرواڑی کی 2 خوبی ہے، آپ لوگ بالکل پڑوسی ہیں ان کے، مرواڑی کے۔ مرواڑی پہلے مٹھی بھر تھے، اب وہ پھیل گئے،
अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए, वो फैलते जा रहे, हम सिमट रहे। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे कुछ रहे, इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,